اچھی چیز پکائیں، حلوہ پکائیں اور کوئی میٹھی چیز پکائیں، اس پر کوئی ہمارے پابندی نہیں ہے کہ حلوہ ہی پکانا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس لیے پکاتے کہ حضور کو پسند ہے، جیسے کہ میں نے حدیث بتائی آپ کو۔ تو آپ حلوہ پکائیں، اصالِ ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں، اور ہو سکے تو رات کو آپ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ اس رات میں جو 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام بخشو میں لکھ دیتا ہے کہ اس کو بخش دیا گیا ہے۔ بہت ساری برکتیں ہیں اس رات میں، اللہ تعالیٰ سال بھر کے تمام معمولات کو فرشتوں میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ علامہ زمخشری گزرے ہیں، جن کی تفسیر کشاف ہے، حالانکہ تفضیلی تھے وہ، لیکن بہرحال ان کی تفسیر کشاف پڑھی جاتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں۔ تفسیر کشاف میں وہ لکھتے ہیں، شب برات کی فضیلت کرتے ہیں علامہ زمخشری، کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر ہر بندہ کیا کھائے گا، کہاں جائیں گا، کیا کریں گا، کیا نہیں کریں گا، ساری چیزیں لکھ کر تحریر کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو علامہ زمخشری بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک لکھ دیا جاتا ہے کہ کس وقت کتنے بج کر کتنے منٹ پر ایک بندہ پانی پئے گا، اور کتنا پانی پئے گا، اور اس پانی کے پیالے میں کتنے قطرے ہوں گے، کتنا پانی قطروں کا پیٹ میں جائے گا، کتنا پیالے میں رہ جائے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ شب برات کے دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ روزے سے رہتے ہیں اس تاریخ کو؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے معمولات کو تحریر فرماتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب معمولات لکھے جائیں، میری قسمت کا حال لکھا جائے، تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو روزہ رکھنا بھی اس رات کو سنت ہے، آپ روزہ بھی رکھیں۔ ایک اور طریقہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا بنگال میں ہے نہیں، ہمارے مہاراشٹر میں بہت عام ہے اس کا، نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، ہمارے اہل سنت کے ایک عالم گزرے امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی، بات نکلی ہے تو میں بتا دے رہا ہوں، ممکن ہے یہاں بنگال میں رواج نہ ہو، ہمارے مہاراشٹر میں بہت رواج ہے۔ نماز مغرب کے بعد شب برات والی 15ویں شب لگ جاتی ہے، نماز مغرب کے بعد آپ کو غسل کرنا چاہیے۔ وہ ایک روایت لکھتے ہیں، امام جعفر سے غالباً نقل کیا ہے، کہ مغرب کے بعد اگر کوئی اس طرح غسل کرے کہ پانی میں 7 بیری کے پتے ڈال دے، بیری ہوتی ہے نا، بیر بولتے ہیں اس کو، جو مردے کو غسل کے ٹائم دیے جاتے، 7 بیری کے پتے پانی میں ڈال کے ابال لیں اور وہ پانی سے غسل کرے۔ تو اب اس کا ایک طریقہ ہے آسان، جیسے گھر میں مان لیجئے 10 لوگ ہیں، تب سب کے لیے بار بار پانی گرم کریں گے تو ٹائم بہت ہو جائے گا، تو 10 لوگوں کے حساب سے 7 کے حساب سے 70 پتے گن لیں آپ، جتنے افراد ہیں 7 کے گن لیں، گرم پانی کرے، تھوڑا سا رکھے، اس میں سارے پتے ڈال دیں، اور سب کو پھر ایک ایک لوٹا جو ہے نہانے کے پانی میں ملاتے جائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر سے یا امام باقر سے نقل کرتے ہیں کہ جو اس طرح غسل کرتا ہے شب برات کے دن کہ 7 بیری کے پتے پانی میں ڈال دے، اس سے غسل کرے، سال بھر جادو سے امان میں رہے گا، اس پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک برکت یہ ہے۔ پھر ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہے کہ مغرب کی نماز مسجدوں میں لوگ جب پڑھتے ہیں تو نماز فرض نماز کے بعد اور سنتوں کی ادائیگی کے بعد 2 کر کے 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی فضیلتیں آئی ہے۔ 2 رکعت اس نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ درازی عمر کی نیت سے، دل میں نیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے میری عمر میں برکت عطا فرما، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر امام جو ہوتا ہے مسجد کا وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، سب بغور بیٹھ کر سورہ یاسین سنتے ہیں۔ اس کو بھی محدثین نے لکھا ہے باقاعدہ، قاری سہیل احمد کر کے ہمارے اہل سنت کے عالم گزرے، ان کی کتاب ہے شب برات کی فضائل میں، اس پہ انہوں نے بہت سارے حوالے دیے اس روایتوں کے، وہ کتاب آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی، پڑھیے اس کو آپ۔ تو ہمارے مہاراشٹر میں تو اس کا بہت عام ہے، ہر مسجدوں میں یہ عام معمولات ہے، لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ مغرب کی نماز میں مسجد میں جاتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہوتی، یہاں ہوتی ہے اس طرح کی؟ نہیں ہوتی ہے، سب رائج کیجئے آپ لوگ۔ 2 رکعت پڑھے درازی عمر کے لیے، پھر سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے مولا جن دن ہم نے نماز پڑھی اس کی برکت سے ہماری عمر میں برکت عطا فرما۔ پھر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے رزق کی اضافے کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر ہمارے رزق میں روزی میں اضافہ کرے۔ پھر سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے دافع بلایا، یعنی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر ہم کو بلاؤں سے مصیبتوں سے دور رکھے۔ پھر سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ یاسین ہوتا ہے 2 رکعت کے بیچ میں۔ اس کی بھی بہت برکت و فضیلت ہے، ہو سکے تو اس کا اہتمام کریں۔ مرد لوگ مسجدوں میں اہتمام کریں، عورتیں لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کی نمازیں پڑھیں۔ ایک صلاۃ فاطمہ بھی آئی ہے، اس کی بھی برکتیں بہت ہیں، 6 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھنا ہے۔ جی ادھر بنگال ایریے میں میزان الرحمان کی بات کو
بہت لوگ سن کر کے میں جانتا ہی نہیں اس کو کون. تعویذ نہیں جانتا میں تو. وہ تعویذ کے سلسلے میں ناجائز کے سلسلے میں وہ کہتا ہے, صرف اتنے ہی مختصر کہہ دیں آپ کہ جائز. دیکھیے تعویذ کے سلسلے میں سارے وہابی غیر مقلد اس کو شرک بتاتے ہیں. شرک بولنا آسان ہے, ثابت کرنا مشکل ہے. ان کے امام ابن تیمیہ, جس کو امام بولتے ہیں, ابن تیمیہ کی کتاب ہے الجواب الکلم, اس کے اندر اس نے تعویذ کو جائز لکھا ہے. شوکانی نے جائز لکھا ہے. چلیے ان مولویوں کو چھوڑیے, حدیث پاک ہے, آپ ترمذی شریف اٹھائیے, عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حدیث آتی ہے, صحابی رسول ہے. کون ہے؟ صحابی رسول. ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر, ایک دعا ہے جو بچے خواب میں ڈر جاتے ہیں نا, اس کی دعا ہے. وہ اپنے چھوٹے بچوں کو دعا یاد کراتے تھے, بڑوں کو یاد کرواتے تھے. حدیث پاک ہے کہ جو بڑے بچے بالغ تھے ان کو یاد کراتے تھے, جو نابالغ بچے تھے وہ دعا کو لکھ کر تختی میں تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. تو یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے باقاعدہ. خود رسول اللہ سے ثابت ہے کہ سرکار نے تعویذ بنا کر حضرت امام حسن اور امام حسین کے گلے میں ڈالا ہے. تو جس کو یہ حدیث لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گنڈا بانا, تعویذ لٹکایا اور اس نے شرک کیا, تو ایکچول میں اس کی تشریح کر کے محدثین کہتے ہیں کہ یہ وہ تعویذات ہے جس میں شرکیہ کلمات لکھے ہو. جس میں قرآنی کلمات ہو, رحمانی کلمات ہو, وہ تعویذ ناجائز نہیں ہے. یا وہ کہ وہ زمان جہالت کا دستور تھا کہ وہ سیپیں وغیرہ, سیپ ہوتی ہے نا وہ سمندر پہ ملتی ہے, سیپوں کے وہ گنڈے بنایا کرتے تھے, اس کو پہنتے تھے, بتوں کے سامنے رکھتے تھے, پھر وہ پہنتے تھے. ان کو اللہ کے رسول نے ناجائز و حرام فرمایا. ورنہ اگر قرآنی عمل ہو تو اس کو جائز فرمایا. صحابہ کرام ایک مرتبہ جہاد کے لیے گئے, سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, تو اناج ختم ہو گیا صحابہ کے پاس. تو ایک جلیل القدر صحابی تھے, غالباً حضرت حذیفہ نام تھا, انہوں نے ایک گاؤں میں کچھ صحابہ کو بھیجا, جاؤ اناج لے کر آؤ. تو وہاں گاؤں کے لوگوں نے ان کو اناج دینے سے انکار کر دیا, کہا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے اور مسلمانوں کو ہم دشمن جانتے, ہم اناج نہیں دیں گے. بہرحال انہوں نے نہیں دیا, یہ مایوس ہو کر لوٹ آئے. اتفاق کی بات کہ وہ اس گاؤں کا جو مکھیا تھا, اس کے بچے کو سانپ نے ڈس لیا, اور اتنا زہریلا سانپ تھا کہ اس کا زہر کا اثر اتارنے کا ان کے پاس کوئی کاٹ نہیں تھی, تریاک نہیں تھا. تو وہ بچہ مرنے کی کگار پر آ گیا اور بے ہوش ہو گیا. تو وہ مکھیا گھبرا گیا, اس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کا لشکر ہے, دیکھو شاید کوئی وہاں حکیم یا طبیب ہو اور وہ سانپ کے اثر کو اتارنا جانتا ہو. تو لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ مکھیا کے ساتھ بچے کو, لڑکے کو سانپ نے ڈس لیا ہے, کیا تم میں سے کوئی حکیم و طبیب ہے کہ جو کچھ منتر وغیرہ پڑھے یا کچھ دوا وغیرہ دے اور زہر اتر جائے؟ تو اس میں ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں سانپ کے زہر کے اثر کو اتارنے کا. وہ لے گئے, انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا جب شرط یہ ہے کہ تم 100 کم از کم گائے دو گے, اتنا اناج دو گے, اگر یہ دینے کی بات کرتے ہو تو میں دم کروں اور علاج کروں تمہارا. اب وہ مجبور تھے, انہوں نے وعدہ کر لیا, انہوں نے کچھ پڑھا اور دم کر کے پھونک دیا. اللہ کی قدرت سے وہ بچے کو صحت ہو گئی. اب وہ 100 گائے لے کر اور وہ اناج لے کر بنڈیوں پہ لاد کر آئے, تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا. ایک صحابہ کے گروہ نے کہا کہ آپ نے دم کر کے اس کی قیمت حاصل کی ہے, لہٰذا یہ جانور ذبح کر کے کھانا, یہ اناج کھانا ہمارے لیے جائز نہیں, ہم نہیں کھائیں گے. اب بعض آدھے صحابہ نے کہا کہ اس میں کوئی برائی ہم کو نظر نہیں آتی, ہم کھائیں گے. چنانچہ گوشت کاٹا, جن کو کھانا تھا ان صحابہ نے کھایا, بعض صحابہ نے نہیں کھایا. جب یہ مدینہ لوٹ کے آئے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ اکرام, اور واقعہ بیان کیا. حضور مسکرائے, کہا اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ بچاؤ تو مجھے بھی دو. گویا اس بات کی دلیل تھی کہ حضور نے اس عمل کو جائز قرار دیا. پھر ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا پڑھا تھا کہ جس کی وجہ سے زہر کا اثر اتر گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, صرف اللہ پہ توکل کر کے میں نے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا تھا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر قرآنی عمل ہو, قرآن کے ذریعے آپ عمل کریں تو وہ جائز ہے. شرکیہ افعال, شرکیہ کلمات پڑھنا, شرکیہ جملے پڑھنا, جادو منتر, یا وہ جس کو سفلی علم بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں, سفلی علم کرنا, سفلی علم کے تعویذات پہننا, اس کو شرک کہا گیا. لیکن یہ بیوقوفوں کا حال یہ ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا والی بات کرتے ہیں لوگ. تو تعویذات پر بہت سارے دلائل ہیں, اور اس تعلق سے میری ایک باقاعدہ تقریر ہے, نیٹ پر آپ جائیں, میں نے اس میں اسکین پیج کے ساتھ حدیثیں بھی دکھائی ہے, ان کے ملاؤں کی بھی کتابوں سے دکھایا ہے, ان کے مولویوں کی ویڈیوز بھی دکھائی ہے کہ ان کے کئی مولویوں نے اس کو جائز لکھا ہے. اس تقریر کا نام ہے کیا غوث اعظم اہل حدیث تھے؟ خود غوث اعظم نے بنیاد الطالبین میں امام احمد ابن حنبل کے ذریعے ایک تعویذ کا ذکر کیا ہے. آپ درود شریف پڑھیں, میں وہ تعویذ کا ذرا وہ اسکین پیج مل جائے تو دکھا دیتا ہوں آپ کو.
دیکھیے یہ غوث اعظم کی کتاب ہے گنود الطالبین، اردو ترجمہ انہی وہابیوں کے یہاں سے ہوا ہے، دارالعلم بمبئی سے چھاپا ہے، اور اس کا اہل حدیث نام نہاد غیر مقلد نے ترجمہ کیا ہے، مولوی مبشر جو انہی کے فرقے کا اسی نے ترجمہ کیا ہے۔ غوث اعظم کیا معاذ اللہ بدعت یہ کہ غوث اعظم کیا لکھتے؟ گنود الطالبین صفحہ 131 بخار کا تعویذ، مندرجہ ذیل دعا لکھ کر، مندرجہ ذیل دعا لکھ کر تعویذ بنا کر بخار والے کی گردن میں ڈال دو۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور یہ وہابی کیا کہتے ہیں؟ وہ اہل حدیث تھے۔ ابھی جب ان کو اہل حدیث کہتے ہو تو پھر مانو بھی نا۔ پھر آگے کیا فرماتے؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مجھے بخار ہوا تو یہ دعا لکھ کر دی گئی۔ اب وہ دعا لکھی کون سی دعا ہے جو گلے میں لکھ کر تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ محمد رسول اللہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ قیدا فجعلناہم الاخسرین اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل اشفی صاحبی حاضر کتابی بحوالک وقوتک وجبروتک یا ارحم الراحمین۔ اس میں جبریل کا بھی نام ہے، میکائیل کا بھی نام ہے، اسرافیل کا بھی نام ہے، فرشتوں کے بھی نام ہے۔ اور یہ تعویذ لے کے غوث پاک کہتے ہیں کہ گلے میں ڈال دو، بخار کتنا ہی تیز ہو بخار اتر جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں مجھے یہ تعویذ دیا گیا جب مجھے بخار ہوا، اور اس کی شرح کرتے ہوئے کیا نام ہے اس کا، ان کا بہت بڑا عالم ہے ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم جوزیہ، اس کی کتاب ہے ایک سیرت کے اوپر، رسول اللہ کی سیرت پہ کئی جلدوں میں کتاب ہے، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل، اس میں بھی یہ روایت لکھی، امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ تعویذ جب بخار ہوا لکھ کر میرے گردن میں ڈالا گیا، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرا بخار اتر گیا۔ تو امام احمد ابن حنبل نے بھی تعویذ پہنا، غوث پاک نے تعویذ لکھا بھی ہے، لکھنے کی نصیحت بھی کی اور اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا۔ تو یہ ایک بیوقوف فرقہ ہے، ان کی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرے، مناظرہ کرے، یہ اپنے ہی لوگوں میں بڑی بڑی ڈینگیں مار سکتے ہیں، سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ بس یہ اصلیت ہے، اتنا کافی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ان کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے، جو کچھ بھی بیان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں کوئی لرزش غلطی ہو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھیے، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں استقامت اور موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔